بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ہم سبق میں ہم نے مرفوعات کی دوسری قسم فاعل اس کو پڑھا تھا، اور پھر فاعل کی جو شکلیں ہوتی ہیں، فاعل کتنی شکلوں میں نظر آتا ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ پھر کل کے سبق میں خاص خصوصاً کہ فاعل کی وجہ سے فعل میں تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ فاعل مسند الیہ ہے اور فعل مسند ہے، تو جو بھی تبدیلی ہوگی وہ فاعل کے اعتبار سے ہوگی۔ اب اس کی وجہ سے کبھی مذکر بھی آتا ہے اور کبھی مؤنث بھی۔ تو کل کے سبق میں ہم نے فعل کے مذکر اور مؤنث کی تین صورتیں پڑھی تھیں کہ فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جبکہ وہ فعل اس میں ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، لیکن بیچ میں فصل ہو۔ دوسرا، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، اور تیسرا یہ کہ جمع مکسر، فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ مرفوعات کی جو دوسری قسم ہے نائب فاعل، یہ ایک اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، اور نائب فاعل آپ دیکھ سکتے ہیں، نام سے ہی سمجھ میں آئے گا، جو فاعل کا نائب ہو، یعنی نائب کسی بھی چیز کا وہ ہوتا ہے جب فاعل جو کام نہیں کرتا یا فاعل جب موجود نہیں ہوتا تو اس کا نائب اس چیز کو، اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نائب فاعل بھی تب آتا ہے جب فاعل موجود نہیں ہوتا۔ اب نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے، وہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے۔ جب فاعل موجود نہیں ہوتا تو پھر جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح کی جاتی ہے کہ نائب فاعل وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، اور فاعل کو حذف کرنے کی بجائے اس کی جگہ پر مفعول کو ذکر کریں۔ اس مفعول کو نائب فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، جیسے ضرب خالد، یہ ایک سبق کی عبارت ہے، اصطلاحی انداز میں اس کی تعریف یاد کرنے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے، فاعل نہیں ذکر کیا جاتا تو اس کو وہ مفعول بھی سے ہٹ کر اس کو نائب فاعل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کب ایسا ہوتا ہے جب فاعل نہیں ہوتا اور مفعول کو اس کا نائب بننا پڑتا ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس فعل کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو۔ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ معروف کے معنی ہوتے ہیں جہاں پر فعل کے کرنے والا، کام کے کرنے والا معلوم ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو اسے فعل معروف کہتے ہیں کہ یہ کام جو کیا ہے اس کا کرنے والا معلوم ہے، اسی لیے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اور فعل مجہول اس کو کہتے ہیں کہ کام تو ہوا ہے لیکن کام کس نے کیا یہ پتہ نہیں ہے، تو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ کبھی پتہ نہیں ہوتا، کبھی بتایا نہیں جاتا، بہرحال فاعل کا تذکرہ نہ کیا جائے یا فاعل کو نہ بتایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے فعل مجہول۔ اب ظاہر بات ہے جب فعل مجہول ہوگا، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو فاعل کی جگہ ہے وہاں پر نائب فاعل کو، یعنی مفعول بھی کو اس کی جگہ پر نیابت کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، جسے نائب فاعل بولتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کو لکھا ہے کہ فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کرتے ہیں اور اس مفعول کو نائب فاعل بولنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک عربی نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے فعل مجہول کو کہا جاتا ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ، تو اسی طرح نائب فاعل کو کہا جاتا ہے مفعول، ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ظاہر بات ہے فعل فاعل ہے تو فاعل مسند الیہ ہے، اس کی وہی اصل ہے،
اسی کے اعتبار سے فعل ہوتا ہے، اور مفعول بھی ایک زائد چیز ہے جو فاعل کے بعد فاعل اور فعل کے بعد جو چیز جس پر تعدی کرتی ہے، فاعل ایسے فعل کے ساتھ میں جو ایسے فعل کو کرتا ہے جو بغیر مفعول کے پورا نہیں ہوتا، اس میں اصل تو فاعل ہی ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح فعل اپنے ہونے میں فاعل کا محتاج ہے، اسی طرح مفعول بھی اپنے ہونے میں، اپنے وجود میں، یا اپنے اوپر کسی کام کے ہونے میں فاعل کا محتاج ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں فعل مجہول کو کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعلہ، اور نائب فاعل کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل مجہول میں ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کے فاعل کا نام نہ رکھا گیا ہو یا اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، تو فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ، اور نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فعل مجہول جو ہے، یہ فعل مجہول جب مفعول سے ہوتا ہے تو پھر یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب فعل مجہول سے نائب فاعل بنتا ہے، مفعول ہوتا ہے، تو فعل مجہول یہ صرف اور صرف متعدی افعال ہوتے ہیں، وہی فعل مجہول بن سکتے ہیں۔ تو فعل متعدی کے علاوہ جو فعل لازم ہے وہ مجہول نہیں بنتا۔ جب فعل مجہول ہے اور وہ مجہول نہیں، فعل لازم ہے جو مجہول نہیں بنتا، تو ظاہر بات ہے فعل لازم کا نائب فاعل بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کا مفعول نہیں آتا۔ جب مفعول نہیں آتا تو وہ فاعل کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو فعل لازم کا فعل مجہول نہیں آتا تو اس کا نائب فاعل بھی نہیں آتا۔ تو جہاں پر بھی یہ نائب فاعل آئے گا، اس کے پہلے فعل مجہول جو ہوگا وہ فعل متعدی سے ہی ہوگا۔ اب حکم کیسا ہے؟ تو حکم کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع لانے کے اعتبار سے اس کا بالکل وہی حکم ہے، وہی چیزیں جو فاعل پہ ہوتی ہیں بالکل وہی چیزیں فاعل پر آ جاتی ہیں، نائب فاعل پہ آ جاتی ہیں۔ جیسے فعل کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور ضمیر کی شکل میں، تو نائب فاعل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نائب فاعل جو ہے اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا یا پھر ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ جیسے خلق الانسان ضعیفا، اب آپ دیکھیں گے خلق الانسان ضعیفا، اب یہاں پر خلق فعل ہے، پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلق فعل مجہول ہے، خلق یہ فعل مجہول ہے، اور یہاں پر کام جو ہوا ہے پیدا کرنے کا، تو انسان نے پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا کیا گیا۔ خلق اللہ الانسان ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن ظاہر بات ہے جب فعل مجہول کا تذکرہ کیا تو پیدا کیا گیا الانسان انسان، تو یہاں پر فعل کا فاعل نہیں ذکر کیا گیا، تو انسان جو مفعول بھی تھا اس کو نائب فاعل بنایا گیا۔ اسی طرح دوسری مثال جیسے ضرب خالد، خالد مارا گیا، اب اس میں خالد نائب فاعل ہے اور اس میں ظاہر کی شکل میں ہے۔ اسی طرح نائب فاعل بھی مضمر ہوتا ہے، یعنی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے ضربت میں مارا گیا، اب ضربت کے اندر نائب فاعل تو ضمیر ہے جو نائب فاعل بن رہی ہے، تو یہاں پر فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور مضمر۔ اس کے علاوہ بھی جتنے قاعدے فاعل کے تھے، فعل مجہول کے بھی اتنے ہی قاعدے ہیں کہ فعل اس میں نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ اور مذکر اور مؤنث لانے کے اندر بھی وہی تین شکلیں تھیں جو اس کے اندر ہیں کہ اگر مؤنث حقیقی ہو اور وہ بھی فصل والا ہو تو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ جمع ایسا فاعل اس میں ظاہر ایسا مؤنث غیر حقیقی ہو تو فاعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، جیسے الشمس اور رؤیت الشمس۔ اور اسی طرح اگر جمع مکسر فاعل بن رہا ہے تو فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق نائب فاعل سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔